بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حاضرین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورۃ الروم اور سورۃ اللقمان کا کے چنندہ آیتوں کا مختصر ترین خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. سورۃ الروم یہ مکی صورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مکی دور میں درمیانی دور میں اس کو نازل فرمایا. سورۃ الروم یہ نام بھی تھوڑا سا عجیب لگتا ہے. محترم حاضرین، اس نام کے پیچھے یا اس سورت کے پیچھے ایک پس منظر ہے. ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دینا شروع کیا اور ایک عرصے تک دعوت دیتے رہے، چند لوگ مسلمان ہو گئے اور چند لوگ یا اکثریت جو ہے گمراہ رہی. ایسے میں ان حالات میں جہاں پر مسلمان کمزور تھے اور مشرکین ان پر حاوی تھے، اسی طرح عالمی اعتبار سے بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا. روم ایک عیسائی حکومت تھی، جو اہل کتاب ہم مانتے ہیں اس طرح کی حکومت تھی، اور ایران ایک مشرک حکومت تھی. مشرکین وہاں پر رہا کرتے تھے اور ان دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی. حالانکہ دونوں اپنے وقت کے بہت ہی بہترین قوت رکھنے والی حکومتیں تھیں. دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی. روم اپنے اعتبار سے معاشی حالات سے جو ہے تھوڑا سا کمزور چل رہا تھا اور بہت سارے مسائل تھے، اس کی وجہ سے وہ کمزور چل رہا تھا اور ایران اس پر غالب آ گئے. مکے میں کچھ ایسے حالت تھی کہ مشرکین مکہ ایران کو جو ہے سپورٹ کر رہے تھے اور مسلمان حضرات روم کو سپورٹ کر رہے تھے کہ روم جو ہے جیت کر کے آئے گا اور اللہ کا اور اسلام کا جو ہے سر بلند ہوگا. حالانکہ شریعت جو ہے منقطع ہو چکی تھی وہاں سے. اللہ کے نبی آ گئے تھے اور عیسائی حکومت، عیسائی شریعت یا اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت جو ہے منسوخ ہو چکی تھی. اس کے باوجود ایک محبت کے تحت مسلمان ان کی طرف مائل تھے. یہ معاملہ چلتا رہا. روم پر ایران غالب آ گیا مکمل انداز میں. صرف دارالحکومت جہاں پر ان کا کیپٹل تھا وہ باقی رہ گیا روم والوں کو. ایسے میں مسلمان تھوڑے سے مایوس ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الروم کی شروعات میں اسی کا تذکرہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الف لام میم غلبت الروم. الف لام میم حروف مقطعات، غلبت الروم، روم والے جو لوگ ہیں وہ غالب آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن گوئی کی فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی کی کہ پہلے یہ غالب آ جائیں گے، یہ کمزور ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد یہ اپنی طاقت دکھائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں جو ہے سر بلند رکھے گا اور انہیں غالب کرے گا ایران والوں پر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فی بضع سنین، چند سالوں کے درمیان. بضع کہتے ہیں 3 سے 9 سال کی مدت کو. تو 3 سے 9 سال کے درمیان جو ہے یہ لوگ ایران پر غالب آ سکتے ہیں. تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں. 9 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیشن گوئی کی تھی، کتاب اللہ بہت ہی بہترین کلام جس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں. 9 سالوں کے اندر روم جو ہے واپس ایران پر غالب آیا اور انہوں نے وہاں پر حکومت قائم کر لی. اس کے بعد اللہ نے کہا للہ الامر من قبل ومن بعد. اور یہ تمام چیزیں ایسا نہیں ہے کہ صرف انسانی اقتدار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے تمام چیزیں ہو رہی ہیں. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بڑی پیشن گوئیاں کی. پہلی پیشن گوئی کہ 9 سالوں کے اندر جو ہے روم غالب آ جائے گا. دوسرا یہ کہ مسلمان خوش ہوں گے، راحت کی سانس لیں گے. اور دونوں پیشن گوئیاں 9 سال کے اندر پوری ہوئی. 13 سال نبوت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کو ہجرت کی اور مسلمانوں کو ایک طرح سے خوشی ہو گئی. وہ لوگ مطمئن ہو گئے کہ اب ہمیں ظلم ستم سہنے کی ضرورت نہیں. اب یہاں پر ہم مطمئن ہیں، اللہ کی عبادت ہم بہتر انداز سے کر سکتے ہیں، کھلے انداز سے کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند سالوں میں جنگ بدر، غزوہ بدر ہوئی 2 سالوں کے بعد، اور مسلمان بھی غالب آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے 2 پیشن گوئیاں مکمل کی اور روم بھی ایران پر غالب آ گیا 9 سالوں کے اندر. یہ پیشن گوئیاں تھیں جس کے ذریعے سے ہر 2 اعتبار سے مشرکین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست حاصل کی. ایک تو جو لوگ جو ہے اعتراضات کیا کرتے تھے، ان اعتراضات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا. دوسرا یہ کہ ظاہری اعتبار سے ان کو لڑ کر کے مسلمان جب جنگ کیے تب اس میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کا اور باطل کا جو ہے سر نیچا کیا.
محترم حاضرین، سورۃ الروم کی چنندہ آیتیں وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الروم میں اپنی توحید ربوبیت سے متعلق چند آیتوں کو، چند نشانیوں کو پیش کیا. ایک مکمل رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہ در پہ اپنی نشانیوں کو پیش کیا. کہا شروعات میں اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا. کس سے؟ ایک مٹی سے، باریک سی ہلکی سی حقیر سی مٹی سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور تم اب ایک انسانی شکل میں ہو اور پھیل رہے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی. اس کے بعد دوسری نشانی اللہ نے بیان کی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دوسری نشانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ تمہیں میں سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان یعنی ایک میاں بیوی کے درمیان جو ہے مودت یعنی محبت رکھی، بہت ہی پاکیزہ محبت ہوتی. وَرَحْمَةً، اور تم ایک دوسرے پر اپنے معاملات میں رحم و کرم کیا کرتے ہیں. کبھی ان کے ساتھ ان سے غلطی ہو جاتی ہے، عورت سے غلطی ہو جاتی ہے، مرد اسے معاف کر دیتا ہے، اس کا رحم کرم ہے. مرد سے غلطی ہو جاتی ہے، عورت معاف کر دیتی ہے، اس کا رحم و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہارے درمیان ہم نے محبت بھی رکھی، تمہارے درمیان ہم نے رحم کو بھی رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. جو لوگ تدبر و تفکر کرتے ہیں، اپنے دماغ کو اللہ کی نشانیوں میں لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانیاں یہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا واختلاف السنتکم والوانکم. دنیا میں بہت ساری زبانیں ہیں، بہت ساری انسانی رنگتیں ہیں. کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی گورا ہے، اس میں بھی قسمیں ہیں. الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ رنگتوں کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارے درمیان طرح طرح کی زبانیں پھیلائی گئی. ہر علاقے کے لوگ اپنے الگ طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. ہم ہندوستان میں دیکھیں اردو کی کئی زبانیں نکل سکتی ہیں. لکھنؤ کی اپنی زبان، دلی کی اپنی زبان، ہاں اسی طرح حیدرآباد کی اپنی زبان. آپ نیچے دکن کی اپنی زبان ہو گئی، نیچے جائیں گے ساؤتھ انڈیا میں، وہاں پر اردو کی اپنی الگ زبان، بولنے کا لہجہ، باتوں کو سمجھنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں الگ الگ ہیں. ایک زبان کے اتنے ٹکڑے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک زبانیں بنائیں، کئی ایک زبانیں. کسی بھی زبان کو کسی اور زبان پر فوقیت نہیں ہے سوائے عربی کے، کیونکہ یہ عربی یہ کتاب اللہ کی زبان ہے، اس کی وجہ سے اسے فوقیت ہے. یہ شریعت کی زبان ہے، یہ کتاب اللہ کی ایسی کتاب کی زبان ہے جو دنیا میں سب سے سچی کتاب ہے، جس میں کا ایک حرف بھی جھوٹ نہیں ہے، شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے جس کے اندر. تو اس اعتبار سے عربی زبان کو اپنی جگہ فوقیت نصیب ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی زبانیں، کسی بھی زبان والے کو کسی اور زبان والے پر کسی بھی اعتبار سے فوقیت نہیں. زبان کے اعتبار سے تو بالکل نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع کہا تھا، اس میں کہا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر یا کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت نہیں. رنگتوں کی بنیاد پر ہو، زبان کی بنیاد پر ہو، ملک کی بنیاد پر ہو، کسی کے اوپر جو ہے فوقیت نہیں سوائے انسان کے تقوی کے، اس کے ایمان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو جانچتے ہیں، اسی کو تولتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جس کو ہم جو ہے میزان بنا سکتے ہیں انسانوں کے درمیان کہ انہیں تولنے کا آلہ ہے. ان کی رنگتوں سے کے اعتبار سے، ان کے رہنے سہنے کے ڈھنگ سے، ان کے علاقوں سے، ان کی رنگتوں سے، ان کی زبانوں سے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اونچے درجے والا ہے، یہ نیچے درجے والا. درجہ ایمان، تقوی اور عمل پر ہی طے کیا جاتا ہے اور کسی اور چیز پر نہیں طے کیا جاتا. اللہ نے کہا ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے مختلف زبانیں بنائی اور مختلف رنگتوں میں انسان کو پیدا کیا. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہم دیکھیں. ایک انسان میں کچھ دو شخص میرے پاس آتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ بولنے لگتے ہیں، میں سن نہیں پاتا ہوں، دونوں کی باتوں کو ایک ساتھ نہیں سمجھ پاتا. میں کہتا ہوں آپ دونوں رک جائیں، ایک ایک کر کے بولیں. یہ کمزور انسان ہوں میں، اور ہر انسان کمزور ہوتا ہے، اسی طرح یہ کمزوری محسوس کرتا ہے.
کہ ہم بر وقت ایک ہی انسان کو سن سکتے ہیں، ایک ہی کام کر سکتے ہیں دل لگا کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی اعلیٰ ہے. دنیا میں کتنی زبانیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی زبانوں میں باتوں کو کہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اپنی التجائیں رکھتے ہیں اللہ کے سامنے اپنی زبانوں میں اور ایک ساتھ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بر وقت ان کی زبانوں کو سمجھتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، بر وقت تمام کی تمام دعاؤں کو سنتے ہیں، سمجھتے اور قبول کرتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی نشانیاں ہیں اور اس کا جو ہے یہ اعلیٰ منصب ہے کہ کسی اور کو منصب نہیں ہے، کوئی اور معبود ایسا نہیں کر سکتا. محترم حاضرین، ہمارا آپ کے درمیان بہت سارے معبودان باطلہ کا تذکرہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ان کے اندر انسانی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. ہمیں آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی ہم عبادتیں کرتے ہیں بہت مطمئن ہو کر کے عبادتیں کریں، یقین رکھیں اللہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان فی ذلک لآیات للعالمین، جو لوگ علم رکھتے ہیں ان چیزوں کا یا تھوڑا شعور بھی رکھتے ہیں وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں اس بات کو، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو بنایا. نیند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا انسانوں کے لیے تاکہ وہ سکون حاصل کر سکے، اطمینان انہیں ہو جائے، آرام وہ کر سکے. فی اللیل والنہار، اللہ نے کہا دن میں بھی انسان سوتا ہے، رات میں بھی انسان سوتا ہے. رات میں سونا سمجھ میں آتا ہے، دن میں کا سونا کیا مراد ہے؟ یہاں پر علماء لکھتے ہیں اس سے قیلولہ مراد، یعنی ظہر کے بعد کچھ عرصے کے لیے، زیادہ لمبا سونا نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے انسان لیٹ جائے، اس کو قیلولہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا، کہا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے نیند کو پیدا کیا. تم جو سوتے ہو دن میں اور رات میں، یہ بھی اللہ کی نشانی کہ آپ سو جاتے ہیں، آپ کو ہوش نہیں ہوتا آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، آپ کے ذہن کے ساتھ، آپ کے بدن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کو خبر نہیں ہے، آپ نیند میں مشغول ہیں. اور اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آپ کو اٹھا سکتا ہے، اپنی طرف بلا سکتا ہے، لیکن دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو زندہ کرتا ہے، اٹھاتا ہے، نیند سے جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح تمہیں میں سلا سکتا ہوں اسی طرح سلا کر کے دوبارہ اٹھا سکتا ہوں، اسی طرح تمہیں مار کر کے موت دے کر کے دوبارہ میں اٹھا سکتا ہوں. اس کے بعد اللہ نے کہا اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ، رات میں آپ سو جاتے ہیں، دن کے ایک حصے میں آپ سو جاتے ہیں، لیکن دن کا ایک اکثر حصہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کو تلاش کرتے ہیں، اس کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، روزی روٹی میں کی کوششوں میں آپ لگے رہتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں. اللہ نے کہا وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ، تم اللہ کے فضل میں سے تلاش کرتے ہو، حلال رزق کو تلاش کرتے ہو. اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے حلال ذرائع مہیا کیا، آپ کو بتایا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. ان چیزوں کا آپ کو اختیار کرنا ہے، ان کو اختیار نہیں کرنا. یہ اچھی چیزیں ہیں، ان کو اختیار کرو گے تو اللہ کی رضا میں، خوشنودی میں پسندیدہ بندے بن کر کے رہو گے. اگر اس کو اختیار نہیں کرو گے، حرام کی طرف جاؤ گے تو تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا. اس میں بھی انسان کے لیے نشانیاں. اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، جو بندے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ برق، جسے ہم کہتے ہیں جو بجلی جسے ہم کہتے ہیں، بارش سے پہلے جو چمکتی ہے، جو گرجتی، اس کی گرج سے انسان ہلکے سے خوف میں آ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. اللہ نے کہا خوفا و طمعا، ایک تو آپ خوف کرتے ہیں، ہلکا سا گھبرا جاتے ہیں، دوسرا طمع، آپ کو یہ لالچ ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہم پر بارش نازل فرمائیں گے اور اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے راحت نصیب ہوگی، ہمیں رزق نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اس میں بھی ہیں. اگر انسان اسے دیکھ سکے، سمجھ سکے، کوئی اور معبود اس کو نہیں چلا سکتا، اس نظام کو نہیں چلا سکتا. اس کے بعد اللہ نے کہا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بجلی بس گرجانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آسمان سے بارش نازل فرماتے ہیں. اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں.
فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی کے ذریعے سے جو بارش سے نازل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، ایک بنجر زمین کو زندہ کرتے ہیں جس میں کھیتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتے ہیں اور انسان کے لیے رزق کے ذرائع جو ہے فراہم کرتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، جو بندے عقل رکھتے ہیں، عقل سلیم رکھتے ہیں، وہ دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو آسمان سے بارش نازل فرما سکتا ہے، جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، جو ہے بجلی کو، اس کی گرج کو جو ہے بنا سکتا ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے جو ان چیزوں کو چلا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان میں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی، جتنی بھی چیزیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے حکم سے ہو رہی۔ یہ اللہ، اس میں بھی اللہ کے لیے نشانی ہے، انسان کے لیے نشانیاں ہیں کہ انسان سمجھ سکتا ہے دن آ رہا ہے، پھر اس کے بعد دن کے پیچھے رات آ رہی ہے، سورج آ کر کے ڈوب جاتا ہے، پھر چاند آتا ہے، چاند آ کر کے ڈوب جاتا ہے، پھر سورج آتا ہے۔ یہ جو نظام چل رہا ہے، بارش آتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، یہ جو نظام چل رہا ہے دن رات، یہ جتنا بھی نظام انسان کے درمیان چل رہا ہے، یہ تمام نظام چلانے والا صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اس میں بھی انسان کے لیے نشانیاں ہیں اگر انسان جو ہے سمجھنا چاہے۔ ثم اذا دعاكم دعوة، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک مرتبہ آواز دے گا، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مار دے گا، آپ زمین میں ہوں گے، قیامت کے دن آپ کو ایک آواز دی جائے گی، آپ اس آواز کے ذریعے سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمینوں سے نکال کر کھڑا کرے گا اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس میں بھی انسان کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں، آسمان میں، زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کی سب چیزوں کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے، کوئی اور اس کا مالک نہیں ہے۔ کل لہ قانتون، ہر ایک بندہ، ہر ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتی۔ ہاں صرف دو مخلوقات ہیں جو اللہ سے اعراض کرتے ہیں، ایک جن، دوسرا انسان۔ انسان اللہ سے منہ پھیرتا ہے، جن اللہ سے منہ پھیرتے ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، پتھروں سے لے کر کے جھاڑوں سے، شجر اور حجر سے لے کر کے جتنے مخلوقات ہیں، تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی فرما برداری بجا لاتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا سوائے انسان اور جنات کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے ہر مخلوق کو شروعات میں پیدا کیا، انوینٹ کیا۔ انوینشن جسے کہتے ہیں ہم، شروعات کرنا، کسی بھی چیز کو نئے انداز سے بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہر مخلوق کو ہم نے شروعات سے پیدا کیا، انوینٹ کیا۔ هو الذي يبدأ الخلق، مخلوقات کو ہم نے شروعات سے پیدا کیا، ثم يعيده، پھر انہیں ماریں گے، پھر ہم زندہ کریں گے انہیں، ثم يعيده وهو أهون عليه، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت اعلیٰ ہے، آسمان میں اور زمین میں بہت اعلیٰ شان والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو اتنی شان والی، کوئی اور ذات نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا مقابلہ بھی کر سکے، کوئی اور ذات نہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ، اس کی شان بہت بڑی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غالب ہے اور بہت ہی زیادہ حکمت والا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ اللقمان ہے، مصحف کے اعتبار سے دیکھیں ہم سورۃ اللقمان، یہ بھی مکی صورت ہے۔ لقمان علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پاک باز بندے تھے، حکمت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی اور بہت ہی نیک بندے تھے۔ ان کی حکمت کی باتیں انہوں نے جو اپنے بچے کو نصیحت کی، انہوں کہہ لیجئے زبانی اعتبار سے اپنے بچے کی جو تربیت انہوں نے کی، ان تربیتی نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اللقمان میں درج کیا ہے اور امت محمدیہ میں اس کو بیان کیا ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے آپ تربیت کریں۔ محترم حاضرین، ان آیاتوں کو بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لقمان علیہ السلام کے اقوال کو، کی نصیحتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دی، دانائی دی، عقل مندی دی تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے۔
وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اب اللہ نے ایک اصول بیان کیا کہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، وہ اپنے لیے شکر بجا لاتا ہے، اپنی غرض کے لیے کہ اللہ اسے راضی ہو جائے، اللہ اس کے بدلے اسے نیکیاں دے اور اس کے لیے جنت کے راستوں کو مہیا کرے. یہ سب انسان اپنے لیے کرتا ہے. اس سے اللہ کی ذات میں، اللہ کی شان میں نہ کوئی زیادتی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی. انسان کفر کرے، اللہ کی ذات میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. پوری کی پوری دنیا مل کر کے اللہ کا شکر بجا رہا ہے، اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں. یہ سب انسان اپنے لیے کرتا ہے. نفع بھی کرتا ہے تو اپنے لیے، نقصان بھی کرتا ہے تو اپنے لیے. کفر بھی کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو جھیلنا پڑتا ہے. شکر بھی کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے درجات میں، اس کی شان میں کوئی کمی یا کوئی زیادتی ہونے والی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ. محترم حاضرین، سب سے پہلی نصیحت بچوں کی تربیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کے عقیدے کو درست کیا جائے، بچپن سے ان کی گھٹی میں ڈالا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں جن کی عبادت کی جا سکے. شرک سے ہمیشہ انہیں ڈراتے رہا جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ سب سے بڑا گناہ ہے اگر تم اسے اختیار کرتے، سب سے بڑا گناہ. انہیں بچپن سے یہ سمجھایا جائے کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے اور شرک کیا ہے. بچپن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی نصیحت لقمان علیہ السلام کی کہی کہ یا بنی لا تشرک باللہ. لقمان کہتے ہیں علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. اس کے بعد اللہ نے کہا، محترم حاضرین دیکھیے اس قرآن کا اسلوب کتنا پیارا ہے. ایک پہلے نصیحت بیان کی لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو، اس کے بعد قرآن خود نصیحت کرتا ہے اس کے پڑھنے والوں کو. کہتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ والدین کی اطاعت آپ بجا لائیں، ان کے ساتھ اسے سلوک آپ کریں، جو نصیحتیں کرتے ہیں اس کو قبول کریں. ایک نصیحت بیان کر کے اللہ نے یہ سمجھایا کہ آپ کے والد آپ کو نصیحت کریں گے، آپ کی والدہ آپ کو نصیحت کریں گی، اس کو قبول کریں. اس کی حد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر ان کی نصیحتیں آپ قبول کریں گے، ان کو تسلیم کریں گے، ان کی باتوں کو، ان کے پیچھے چلتے رہیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، کہاں تک؟ یہاں تک کہ اللہ کے نافرمانی کی طرف ہونا بلائے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی طرف ہونا بلائے. اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر، اللہ کی نافرمانی پر اگر وہ حکم دیتے ہیں تو ایسے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، یہ حد ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو بیان کیا. کہا یا بنی انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. دیکھیے عقیدے کو درست کرنا کتنا ضروری ہے. بچہ چھوٹا ہے، آپ اس کے عقیدے کو پہلے درست کریں. بچے کا عقیدہ درست ہو جائے گا، اس کے بعد وہ عمل کی طرف دھیرے دھیرے راغب ہوتا چلا جائے گا. آپ اسے رجحان دیں گے، ماحول دیں گے تو اس کے بعد بچے کے بگڑنے کے آثار کم ہو جاتے ہیں. عقیدہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی زبان میں کتنا بہتر انداز میں کہا. لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، ایک ہلکی سی باریک سی چیز ہے، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو، چاہے زمین میں ہو، چاہے کسی چٹیل میدان میں ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو، یأتی بہا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جانتا ہے کہ وہ چیز کہاں ہے اور اسے لا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ کی قدرت کو یہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کا علم کتنا وسیع، کتنے باریک انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کالی رات میں کالے پہاڑ پر چل رہی کالی چوٹی تک کی آہٹ کو سن سکتا ہے. اس کا علم اتنا وسیع ہے. ہم اپنے بچوں کو جب کبھی تربیت کریں، بچپن سے ہی ان کی گھٹی میں ہم عقیدہ ڈالیں، عمل کی طرف نہیں. عمل بعد میں آتا ہے، پہلے عقیدہ آپ ڈالیں اس کے اندر. اللہ کے نبی نے نماز کب کہا کہ بچوں کو نماز کے لیے لے جایا جائے؟ بچہ جب 7 سال کی عمر کا ہو جائے. 7 سال کی عمر تک آپ کیا کریں گے؟ اس کو عقیدے کے ڈوز دیں گے، عقیدے کے ہلکے ہلکے ڈوز، جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے. 7 سال کا ہو جائے گا پھر دھیرے دھیرے اسے شعور آنا شروع ہوگا کہ ہم اس رب کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو اتنی بڑی قدرتوں والا ہے، جس کے ساتھ ہم شرک نہیں کر سکتے، واحد ہے، اکیلا ہے، الاحد الصمد ہے، بے نیاز ہے.
ایسے بچوں کے درمیان آپ عقیدے کو ابھاریں تاکہ بچہ خود راغب ہو کر کے نمازوں کی طرف آئے. عقیدے کو زیادہ فوقیت دے جب تک کہ بچہ بچپن میں ہو یا اس کی پوری زندگی میں ہو, عقیدے کو زیادہ فوقیت دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدے کو یا ان کی وحدانیت کو, ان کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے لقمان کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک باریک سی ہلکی سی چیز ہے, چاہے وہ کسی بھی چٹیلے میدان میں پڑی ہو, چاہے آسمانوں میں کہیں پڑی ہو, چاہے زمین کے کسی بھی حصے میں کہیں پڑی ہو, یاتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے, اسے لے کر کے آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو انہوں نے بیان کی. پھر اس کے بعد نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یہاں پر عقیدے کا ڈوز ختم, وہ کہتے ہیں کہ اب فرائض کی طرف آئیں. دوسرا درجہ بچوں کو تربیت کرنے کا دوسرا درجہ, انہیں فرائض سے آگاہ کیا جائے. بچے کو نصیحت کرتے ہوئے لقمان کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. 3 نصیحتیں. اے میرے بیٹے نمازوں کو قائم کرنا. یہ نمازیں بہت سارے شریعتوں میں فرض تھی اور ہمارے شریعت میں یہ فرض ہے. انہوں نے کہا کہ نمازوں کو قائم کرنا, نمازوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے, نمازوں کو قائم کرنا. نصیحت کرتے ہیں فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. دوسری نصیحت کیا؟ اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا, برائی سے روکنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھائی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں, برائی سے روک رہے ہیں, خود نہیں رک رہے, خود اچھائی کی طرف نہیں جا رہے. پہلے خود عمل کریں پھر دوسروں کو بلائیں, پہلے خود روکیں پھر دوسروں کو روکیں. یہ فائدہ ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے, دین سمجھائیں گے, شریعت سمجھائیں گے. پوری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے روکا ہے, جس سے ناپسند کیا ہے, اس سے لوگوں کو روکیں گے. دوسری نصیحت. تیسری نصیحت واصبر علی ما اصابک. اب یہ 2 چیزیں جو ہوتی ہیں, نمازوں کو ادا کرنا, قائم کرنا, اس میں آپ کو مشکلات آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, مجبوریاں آئیں گی جہاں پر آپ کو لگے گا کہ نماز چھوٹ سکتی ہے. مجبوریاں آئیں گی, ایسا لگے گا کہ آپ جو ہے اچھائی کا حکم یہاں پر نہیں دے سکتے. لوگ ڈرائیں گے, آپ کو دھمکائیں گے, آپ کو تکلیف دیں گے. ان امور میں ایسے میں انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. ان تمام امور میں جب کبھی تمہیں تکلیف ہو, اس تکلیف کو برداشت کر لینا, خاموش ہو جانا. اپنی زبان سے حرف شکایت نہیں نکالنا. شکایت کرنا تو بندے کے سامنے نہیں, اللہ کے سامنے, کہ میں جو ہے بہت تھک چکا ہوں یا اے اللہ میں تکلیف میں ہوں. بندے کے سامنے نہیں. اسے صبر کہا جاتا ہے. صبر یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والا ہوں اور سب کو اپنی جو ہے رودات سنا رہے ہیں, اپنا رونا سب کے سامنے رو رہے ہیں. اسے صبر نہیں کہا جاتا. صبر یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں, برداشت کریں. جیسے انسان انجیکشن لیتا ہے, خاموش رہتا ہے, اسے کہتے ہیں برداشت کرنا. چلاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ برداشت نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ بھی فائدہ ہے صبر کا کہ آپ چلائیں گے تو اسے برداشت کرنا نہیں کہا جائے گا. آپ خاموش رہیں گے, اپنی جو ہے تکلیفیں کسی کے سامنے بیان نہیں کریں گے, اس کو کہتے ہیں صبر. برداشت کریں. جو بھی تکلیفیں اللہ کے ساتھ استقامت میں, اللہ کے دین میں استقامت سے کام کرنے میں آتی ہیں, اس پر آپ جو ہے صبر کریں گے. صبر کرنا ہی یہ بہت بڑی چابی ہے. اس کے اوپر صبر کریں. اپنے بچے کو یہ 3 نصیحتیں کی. یہ دنیا فرائض سے متعلق چیزیں ہوں گی. پھر اس کے بعد لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چیزوں کو واضح کیا کہ اللہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے, کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. جو چیزیں پسند ہے اللہ کو, اس کو اختیار کی جائے. جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے. کیا کہا لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. لوگوں کے درمیان جب کبھی بیٹھو تو اپنی بڑائی نہ کرو, اپنے آپ کو بڑا نہ مت سمجھو. یہ تکبر کی علامت ہے کہ میں بڑا ہوں, میں سب سے بڑا ہوں, میری بات مانی جائے گی, میرے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. یہ اخلاق نہیں ہے. بچوں کو اخلاق 3 نمبر پر سکھائے جائے گی. بچہ جب یہ 2 چیزیں سیکھ جاتا ہے, عقیدہ اور فرائض, اس کے بعد یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں کہ اسے آداب اور اخلاق سکھائے جائے. بندے کو اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان کرتے ہیں کس طرح لقمان نے اپنے بچے کو آداب سکھائے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. تکبر نہیں کرنا, اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان بڑا نہیں سمجھنا کہ میں بڑا, میری بات مانی جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین پر جب چلو کہ تکبر سے نہیں چلنا. یہ زمین اللہ کی اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. یہاں پر کیا کہا کہ یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں, اس سے رک جائیں. اللہ کی پسند ناپسند اخلاق آداب سکھائیں. تیسرا درجہ.
اس کے بعد اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب چلو تو میاں نبی کے ساتھ نہ زیادہ ہلکے انداز سے نہ زیادہ ہی تیز انداز، بہت ہی میاں نبی کے ساتھ، جس سے آپ کی چلن میں ایک روب پیدا ہو، لوگ دیکھ کر کے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ بیمار ہو چکا ہے، یا یہ دیکھ کر کے یہ نہ سمجھیں کہ جلد بازی میں، بالکل آرام سے باروب انداز میں چلے. ایک تمیز سکھائی، دوسرا جینے کا عادت دیا کہ کس طرح انسان کو چلنا پھرنا چاہیے. اس کے بعد کہا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب بات کریں گے تو زیادہ نہ چلا کر کے بات کریں، نہ بہت ہی کم آواز میں بات کریں کہ سامنے والے کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئے. میاں نبی کے ساتھ درمیانی آواز میں بہت ہی معتدل انداز میں بات کریں. یہ دیکھیے کہ انسان کی کوالٹی آف لیونگ سکھائی گئی. کس طرح آج ہمارے درمیان بہت سارے لوگ جو ہیں کورسز کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، کہ کیسا پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا جائے. شریعت ہمیں سکھاتی کس طرح چلنا چاہیے، کس طرح بات کرنا چاہیے. شریعت میں بہت تمام کی تمام دنیا کے مسائل موجود ہیں. اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں، نہیں ڈھونڈنا چاہیں تو انسان جو ہے اندھا ہے اور اندھوں کو کچھ نظر نہیں آتا. محترم حاضرین، یہاں پر لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ختم ہوتی ہیں کہ 3 درجات لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں سے ملتے ہیں کہ کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے. پہلے عقیدہ سمجھائیں، فرائض کی تعلیم دیں، پھر اس کے بعد آداب و اخلاق کو سکھایا جائے. اس پر ہم آج کے درس کو ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن کو، شریعت کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.